میں رہے یا ایھا الناس، لاہور میں رہے یا ایھا الناس، ملتان میں رہے یا ایھا الناس، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے یا ایھا الناس کہہ کر حضور علیہ السلام کا فرمان اس کے لیے موجود ہے۔ اگر موجود نہیں بالفرض وہ کہے کہ نہیں جی ہمیں یا ایھا الناس سے نہیں پکارا گیا، تو پھر تیرے لیے رسول کون ہے؟ اگر یا ایھا الناس سے تجھے نہیں پکارا گیا تو تیرے لیے پھر رسول کون ہے؟ اگر تیرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضور کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، تیرے لیے بھی رسول آمینہ کا لال ہے، تو پھر مان حضور نے تجھے بھی یا ایھا الناس کہہ کر پکارا۔ اب اگر ذہن آپ کا کھل گیا ہو اور قلب سلیم کے ساتھ آپ بات کو سن رہے ہو تو میں یہ جملہ بڑی آسانی سے بڑی ہی انتہائی آسانی کے ساتھ یہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور سادگی کے ساتھ، تاکہ میرے مسلک کا ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا اس بات کو سمجھ سکے۔ یا ایھا الناس کہہ کر حضور نے مجھے بھی پکارا، حضور نے تجھے بھی پکارا۔ اب باتیں تو دو ہیں، یا تو یہ مان کہ میں اور تو حضور کے سامنے بھائی دور سے تو کسی کو نہیں پکارا جا سکتا نا، پکاریں گے اس کو جو قریب ہو، جو سامنے ہو، تو پھر یہ مان لو کہ ہم حضور کے سامنے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے کہ ہم حضور کے سامنے ہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر یہ کہو کہ غائبانہ طور پر حضور تو گنبد خضرا میں، سرکار تو مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ مشرفہ معظمہ مکرمہ محتشمہ کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضور نے وہاں کھڑے ہو کر تجھے اور مجھے غائبانہ طور پہ پکارا، تو بات تو بڑی عجیب سی ہے نا۔ اگر حضور مدینے میں کھڑے ہو کر جنگوی غلام کو بلا لے، اگر حضور مدینے میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہو کر تجھے اور مجھے پکار لے یا کہہ کر، تو کوئی فتویٰ نہیں۔ اور اگر ہم یا کھڑے ہو کر حضور کو پکار لے یا کہہ کر، ہم غریبوں پر فتویٰ کیوں ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ مفتی محمد ظفر الدین سیالوی صاحب، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب تک بات پہنچ گئی ہے نا بھئی، حضور نے جو ہمیں بلایا تو کیا ہم حضور کے پاس تھے؟ اب آپ کہیں گے جی ہم تو حضور کے پاس نہیں تھے، تو نہیں تھے تو پھر غائبانہ طور پہ حضور نے ہمیں بلایا نا۔ اگر حضور بلا لیں تو جائز ہے، ہم بلا لیں تو کیوں نہ جائز ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے پوری کائنات، جیسا کہ وہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم، جنتی جہنمی جتنے بھی ہیں سب کے علوم اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، تو عقیدہ پھر بھی اہل سنت کا سچا ہے کہ جس محبوب کی نظر سے تو اور میں پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر حاضر و ناظر کسے کہا جاتا ہے؟ حاضر و ناظر کا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جسم پاک گنبد خضرا میں اور پوری کائنات کو حضور مثل کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سرکار ملازم فرما رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا حاضر و ناظر کا، تو وہ مانے یا وہ عقیدہ سنی کا سچا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ۔ اب اس کے اندر یہاں تک بات آپ سمجھ گئے تو اگلی بات آپ خود ہی کر سکتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہم یا علی کہتے ہیں تو اکثر اس پر اعتراض ہوتا ہے جی یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی ایسے ہی ہو گیا جیسے قرآن میں یا ایھا الناس ہو گیا، بالکل ویسے ہی ہو گیا۔ قرآن سے یا ایھا الناس نکال دو، یا ایھا الناس جب کہا جائے گا کیا اس میں غوث اعظم شامل نہیں ہے؟ کیا یا ایھا الناس میں پیر سیال شامل نہیں ہے؟ یا ایھا الناس میں سلطان باہو شامل نہیں ہے؟ یا ایھا
नास में मौला अली शामिल नहीं है? अगर शामिल है तो फिर या अय्युहन नास तो तू भी कुरान में पढ़ता है ना, सारा साल ना पढ़े तो तरावियों में तो कम से कम पढ़ ही लेगा। सारा साल ना पढ़े तो तरावियों के अंदर तो कम से कम पढ़ ही लेगा। अब कहेंगे वो जी अल्लाह ने पुकारा है तुम ना पुकारो, तो भाई अल्लाह ने पुकारा है तो हमारे लिए मनसूख हो जाना चाहिए। बात समझ नहीं आई भाई, अगर अल्लाह ने पुकारा है हमारे लिए नहीं तो हमारे लिए मनसूख हो जाना चाहिए। हमारे लिए वो मनसूख नहीं, महकम आयत है या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। महकम उसे कहते हैं जिसकी आयत भी साबित हो, तिलावत भी साबित हो, हुक्म भी साबित हो। मालूम हुआ या अय्युहन नास की तिलावत भी साबित है, या अय्युहन नास का हुक्म भी साबित है। ये अकीदे के हवाले से मैंने थोड़ी सी वजाहत की, दरमियान में बात आ गई। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। जितने भी अंबिया तशरीफ लाए ना वो एक इलाके के लिए, एक कौम के लिए, एक कबीले के लिए, इसी वजह से या अय्युहन नास किसी ने नहीं कहा, तो कि सब लोगों के लिए हो तो या अय्युहन नास कहेगा। या अय्युहन नास हुजूर ने फरमाया, क्यों? सरकार पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल है। बल्कि कुरान पाक में दूसरे मकाम पर रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा है, सारी कायनात के लिए। और रब्बुन नास को अगर आप समझना चाहें तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, वही